بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پس منظر ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی ہم ویڈیو روایت سے تھوڑی ہٹ کر ہے۔ ناظرین، ساحر لدھیانوی نے کبھی لکھا تھا کہ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، میری پل دو پل کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے۔ مگر کچھ شاعروں کی کہانی پل دو پل نہیں بلکہ صدیوں تک پھیلی ہوتی ہے۔ ناظرین، شاعری بہت عرصے سے انسان کی پسندیدہ چیز رہی ہے۔ یونان کی تاریخ سے لے کر عربوں کی قادر الکلامی تک، اور عربوں نے تو اجمیوں کو اجمی یعنی گونگا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تھا، محض اس وجہ سے کہ ان کی شاعرانہ فصاحت و بلاغت عربوں کے مقابلے میں کم تھی۔ مگر پھر دنیا نے فارسی شاعری کا دور دیکھا۔ قدیم شاہی درباروں میں کئی شعراء دربار سے منسلک ہوتے تھے۔ جس شاعر کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ سرائکی زبان کا اتنا مقبول شاعر ہے کہ سرائکی اور اس کی شاعری لازم و ملزوم ہو چکی ہے۔ کسی بھی شعر میں اس شاعر کے نام کی موجودگی شعر کا ٹریڈ مارک ہے، اور وہ شاعر ہے شاکر شجاعتی۔ شاکر کو سرائکی شاعری میں بلا شبہ وہی حیثیت حاصل ہے جو کہ اردو میں میر تقی میر، غالب اور اقبال کو، فارسی میں حافظ کو، انگریزی میں بائرن، شیلے اور ٹینیسن کو، پشتو میں خوشحال خان خٹک کو اور رحمان بابا کو، پنجابی میں خواجہ غلام فرید اور بابا بلے شاہ کو حاصل ہے۔ غربت، مصائب، بیماری، آلام اور مشکلات میں پیدائشی گرے ہوئے شاکر کی زندگی میر کی زندگی سے خاصی مماثلت رکھتی ہے۔ جن دکھوں اور مصائب کا سامنا میر کو ہوا، شاید ان سے زیادہ کا سامنا شاکر کو کرنا پڑا۔ میر نے کبھی کہا تھا کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ شاکر نے یہی بات اپنے لہجے میں یوں کہی ہے: جے رومن اپنے وس ہوندے تو رو ڈکلا پتہ لگ ویندے، جویں عمر نبھی شاکر دی ایک منٹ نبھا پتہ لگ ویندے۔ محمد شفیع کے نام سے پیدا ہونے والا یہ بچہ 25 فروری 1958 کو ضلع ملتان سے 115 کلومیٹر دور تحصیل شجاع آباد میں واقع گاؤں راجہ رام میں پیدا ہوا۔ اس بچے کی مشکلات کا آغاز 1 ہفتے کی عمر میں ہو گیا، جب بیماری نے اس کو گھیر لیا اور وہ ٹائیفائیڈ کا شکار ہو گیا۔ ان کا ملتان کے ضلع سے تعلق اور باقی تعارف تو وہ ہے جو ہم نے کروایا، لیکن وہ خود اپنا تعارف کچھ یوں کرواتے ہیں: دل من پویتا لنگامی میرے گھر دا سوکھا رائے، ہاں واسی دکھ دے صوبے دا ضلع غم تحصیل جفائے، چند میل فراق دے موزے تو ایک ہنجواں دا دریائے، جدا شاکر پرلیمان ٹپ سے اگاں میں سامنے میڈی جائے۔ محمد شفیع تھوڑا سا بڑا ہوا تو پرائمری پاس کرنے کے بعد غربت نے تعلیم چھڑوا کر سبزی بیچنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں سے تو حوادث کی ایک لمبی فہرست شروع ہو گئی۔ سبزی فروش سے دکانداری اور دکانداری سے چوکیدار کے سفر نے محمد شفیع کے اندر چھپے شاکر شجاعتی کو جگا دیا، اور انہوں نے باقاعدہ شاعری شروع کر دی۔ اساں تھل دے واسی لوگ سجن، ساڈے دل دریا ساڈی اکھ صحرا، اساں بے شک اجڑے لوگ سہی، کوئی ساڈے ورگا گول ڈکھا، اساں مول نہ شاکر وکدے ہاں، بھاویں دولت دے تو دیر چلا۔ یہ شخص بھی کئی اور نوجوانوں کی طرح جاگیرداری کے نظام اور غربت کی چکی میں پستے انسانوں کو ان کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اس وقت کی ایک آواز اور ایک جاگیردار جس نے جاگیرداروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو، اس نے ان کو بھی متاثر کیا۔ جاگیرداروں کے ظلم پر انہوں نے لکھا: میں کو میڈا دکھ، میں کو تیڈا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، جتھا ظلم دی باہ پئی بڑھ دیے، میں کو روہی چولستان دا دکھ، جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جڑے مر گئے ہن وہ تا مر گئے ہن، میں کو جیندے قبرستان دا دکھ۔ شاکر نے 1986 میں پہلا مشاعرہ پڑھا۔ 1991 تک ان کی مقبولیت اس درجہ بڑھ گئی کہ ان کے نام سے سرائکی کا پہلا کل پاکستان مشاعرہ منعقد ہوا،
اور یہ شاکر کی زندگی کے خوشی کے گنے چنے لمحات میں سے ایک تھا جب ان کے نام پر کل پاکستان مشاعرہ ہوا۔ کوئی ویلا ہا کوئی شے ہاسے کیا شے ہاسے تے کو یاد ہو سی اساں شاکر تیڑے تھے ہاسے کیوں تھے ہاسے تے کو یاد ہو سی۔ اسی سال انہیں ایک خوشی اور ملی جب ان کی شادی ان کی ایک رشتہ دار شبنم سے ہو گئی۔ ان کی اولاد میں اب تک 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور پھر یوں ہوا کہ ساری خوشیاں خاک میں مل گئی جب 1994 میں ان کی آواز چلی گئی۔ قوت گویائی سے محرومی ان کو ایک بڑا دھچکا تھا، نہ صرف ان کو بلکہ یہ سرائکی ادب کے لیے بھی ایک سانحے سے کم نہ تھا، لیکن شاکر نے اس صورت میں بھی ہمت نہیں ہاری۔ انتہائی کم خواندہ شاعر کی پاکستان اور عالمی حالات پر کتنی نظر ہے، امریکہ، پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور سیاست دانوں پر کیا کہتے ہیں، ان کا اندازہ آپ خود ان کے چند قطعات سے لگائیے۔ امریکہ کے بارے میں لکھتے ہیں، سارا امن ونجا کے امن دا ہے دعوے دار امریکہ، سارا امن ونجا کے امن دا ہے دعوے دار امریکہ، جے ڈیو ایمان امداد گنو واہ سخی سرکار امریکہ، ایو بھرم رکھیندا ہے دوستی دا دیندا غیرت مار امریکہ، کھلے مار کے آندا ہے روو نہ ساڈا مخلص یار امریکہ۔ ایک اور قطعے میں کہتے ہیں، کئی وقت شیطانگی کر سکدے اعتبار نہ کر شیطان اتے، ہووے مطلب پیو وی سڑ گھندے نہیں راندا قائم زبان اتے، اندی لت افغانستان اتے اوندا ہاتھ ہندوستان اتے، اندے کانے چ خرسی لیبیا دی اندی اکھ پاکستان اتے۔ اور سیاست دانوں کے رویے پر انہوں نے قوم کی کیا اچھی ترجمانی کی ہے۔ کہتے ہیں، ساڈی قسمت یا کوتاہی ہے ساڈا خون سچیندیاں سڑ ویندے، حالات بدلدے نہیں ساڈے ایک حال ہمیشہ کھڑ ویندے، دکھ بکھ دا جوڑا چوک وٹا ساڈے اندر آ کے وڑ ویندے، جی کو چنگا سمجھ کے ووٹ دیوں ساکو اوہو نک تے لڑ ویندے۔ وہ اردو میں کہتے ہیں کہ درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یہ مصرع شاکر پر بہت فٹ آتا ہے۔ 2004 میں شاکر فالج کا شکار ہو گئے اور پھر اس کے بعد کبھی صحت یاب نہ ہو سکے۔ شاکر شجابادی کو 2007 میں تمغہ برائے حسن کارکردگی دیا گیا۔ ان کے مجموعے چھپتے رہے اور مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا، مگر شاکر کی صحت اور گھریلو حالات پر کوئی بھی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ سرائکی وسیب سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ان کو 2 لاکھ روپے ایک دفعہ دیے، تاہم انہوں نے وہ 2 لاکھ بھی تعلیم پر خرچ کر دیے۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے مشہور جاگیردار اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی وزیر خارجہ اور موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک دفعہ ان سے رابطہ کیا، تاہم شاکر کی جاگیرداروں کی مخالفت کی وجہ سے انہیں کوئی ریلیف نہیں مل سکا۔ بعد میں خادم پنجاب ہونے کے دعوے دار نے بھی پنجاب حکومت کے ترجمان زعیم قادری کو بھی بھیجا، مگر شاکر کی بیل منڈے نہیں چڑھ سکی۔ کئی دفعہ ان کی موت کی جھوٹے خبریں بھی آتی رہیں، جن کی ہر دفعہ ان کے بیٹے نے تردید کی اور ہمیشہ وہ کہتے رہے کہ والد صاحب باقاعدہ صحت ہیں۔ سیاست دانوں میں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز، عثمان بزدار، مخدوم جاوید ہاشمی اور گیلانی صاحب کو ان کے اشعار پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، مگر شاکر کو سکھ نصیب نہ ہوا۔ یعنی وہ کسی نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا، لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا، ہے سر پر تو بٹھانے کو تیار زمانہ، لیکن تیرے رہنے کو یہاں گھر نہ ملے گا۔ یہ شعر ان کی زندگی پر بالکل فٹ آتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو سیاستدان اکثر ان کا یہ شعر تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ شاکر خدا جانے ہوا جانے، یہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا ابھی تک کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ شاکر شجابادی کو 2017 میں بھی صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ بھی شاکر کی الماریاں اعزازات اور شیلڈوں سے بھری ہوئی ہیں، مگر کیا کہیے کہ اعزازات اور شیلڈوں سے پیٹ نہیں بھر سکتے، اور یہ ملک تو وہ ملک ہے جہاں ہاکی کے چیمپئن بنانے والوں کو بھی اپنے گولڈ میڈل فروخت کر کے اپنا علاج کروانا پڑتا ہے، اور کہاں علاج ہوتا ہے ان کو قسم پرسی کی حالت میں کسی خیراتی ہسپتال میں اس دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ شاکر کی شاعری
سرائکی وسیب کے دکھی اور غریب عوام کی امنگوں کے ترجمان ان کی حقیقت کی ترجمانی کرتی اور معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف چیخ چیخ کر صدائیں بلند کرتی نظر آتی ہے۔ آخر میں ان کی چند غزلیات اور چند قطعات پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: سارے دین دا آ نتر دے ہا نتارا شام کو، آ ڈٹھا کر حال میڈے دا نظارہ شام کو، میڈی دھی تاں پھٹی چن کے آندیے ادھ رات کو، میڈی دھی تاں پھٹی چن کے آندیے ادھ رات کو، گننا پیندے میں کو اٹا نت ادھارا شام کو۔ زندگی کے متعلق شاکر کہتے ہیں: زندگی ایک بوجھ ہے بس چائی وداں، چمدی نہیں پر کانڈ پچھو لٹکائی وداں، کون لیندے گل غریباں کو بھلا، آپ شاکر آپ کو گل لائی ودا۔ ان کی ایک غزل جو بہت مشہور ہے: اے پاکستان دے لوکو پلیتیاں کو مکا دے وہ، نتاں اے جے بھی نہ رکھے انہاں کو بلا دے وہ، جتھاں مخلص نمازی ہن او مسجد بھی ہے بیت اللہ، جو ملہ دیاں دکاناں ہن مسیتاں کو ڈہا دے وہ، اتے انصاف دا پرچم تھلے انصاف وکدا پے، اتے انصاف دا پرچم تھلے انصاف وکدا پے، اے ہو جی ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑا دے وہ، جے سچ آکھن بغاوت ہے بغاوت نہ ہے شاکر دا، چڑھاؤ نیزے تے سار بامے میڈے خیمے جلا دے وہ۔ ایک اور غزل ان کی جو غربت کی عین ترجمانی کرتی ہے، لکھتے ہیں: فکر دا سج بردائے سچیندیاں شام تھی ویندی، خیالاں وچ سکون اج کل بلیندیاں شام تھی ویندی، انہاں دے بال ساری رات روندن بھوک تو سمدے نہیں، جنہاں دی کئی دے بالاں کو کھڑیندے شام تھی ویندی، غریباں دی دعا یا رب خبر نہیں کن کریندا ہیں، صدا ہنجواں دی تسبیح کو پھریندیاں شام تھی ویندی، میڈا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر دے، جو روٹی شام دی پوری کریندیاں شام تھی ویندی، کدیں تا دکھ وی ٹل ویسن کدیں تا سکھ دے ساول سن، پلا خالی خیالاں دے پکیندیاں شام تھی ویندی، میں شاکر بھوک دا مارا ہاں مگر حاتم تو گھٹ کہیں نہیں، میں شاکر بھوک دا ماریا ہاں مگر حاتم تو گھٹ کہیں نہیں، قلم خیرات میڈی ہے چلیندیاں شام تھی ویندی۔ ایک پروگرام میں جب اینکر نے ان سے کوئی خواہش پوچھی تو انہوں نے جواب دیا: میرے دل دی ہے ایک خواہش جو کوئی خواہش بھی نہ ہو۔ ناظرین، ہم ایسے ہیروں کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال پوری پاکستانی قوم سے ہے۔